اور بے زبان کو دینا نہ بھولیے گا۔ دوسری بات، اگر برکتوں کے ذرہ پانا ہے اور دروازے کھلوانے ہیں اور ذرہ پا لینا ہے تو بے زبان کو کبھی نہ بھولیے گا دینا۔ بے زبان وہ فرد جو سوال نہیں کر سکتا، جس کا دل تو سوالی ہے، جس کی نظریں سوالی نہیں، جس کے بول سوالی نہیں، جس کی چال سوالی نہیں، جس کی ڈھال سوالی نہیں، جس کا لباس سوالی نہیں، جس کا انداز سوالی نہیں، وہ شخص جو سوال نہیں کر سکتا، جو سوال نہیں کر سکتا، وہ بے زبان ہے۔ اور وہ جو جانور ہیں بے زبان، ان بے زبانوں کو دینا کبھی نہ بھولیں۔ اور جانوروں میں سب سے پہلے انسان ہے، اول انسان ہے جو بے زبانوں کو تلاش کرے گا۔ رب بتاؤں بات، رب اس کی زبان سے کبھی بھی کسی کے لیے سوال نہیں نکلوائے گا، بن سوال کے پوری کرتا چلا جائے گا۔ جو بے زبان کو سوال کے قابل نہیں بنانے دیتا کہ وہ اس حالت میں نہ پہنچے کہ وہ سوال کر بیٹھے، رب غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرمائے گا، غیب کے خزانے سے اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کو سوال نہیں چاہیے، بس بغیر سوال کے اس کی ضرورتیں جتنی ہیں پوری کر۔ اور جانوروں کو بھی، پرندے، بلیاں، اگر پالتو کتا نہیں، آوارہ کتے پھرتے ہوئے، ان کی بھی ضروریات کا خیال رکھ لیا کرو۔ علماء سے پوچھ لینا کہ کتے کس نوعیت میں پالے جا سکتے ہیں، حفاظت کی شکل میں، جانوروں کی حفاظت کی شکل میں، شوقیہ نہیں۔ بلیاں، پرندے، بے زبان جانور بعض اوقات کیا کرتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک ظلم ہوتا ہے، گدھے سے کام لیا، جب گدھا کام کرا رہا اس کو چھوڑ دیا، وہ بیچارہ جگہ جگہ ذلیل ہوتا رہا اور سسک کے مرتا رہا۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے، وہ جاتے تھے سردیوں میں، ایک جگہ پرانی بوری لے کے جا رہے، ان کا نام جعفر تھا۔ میں کہ چاچا جعفر کہاں جا رہے؟ کہنے لگے بیٹا میں نے فلاں جگہ دیکھا ایک گدھا ہے بیچارہ سردی سے سسک رہا، اس کا زخم ہے، اس پہ جا کے پھر بوری ڈالوں گا، پھر رسیاں باندھوں گا، پھر گر نہ جائے، کبھی بلیوں کے لیے کھانا، کبھی کیا کر رہا۔ میں نے تو اس کی ساری زندگی میں یہی کچھ دیکھا ہے کہ وہ جانوروں کی خدمت کر رہا، بے زبانوں کو تلاش کر رہا۔ جس چھت کے اوپر پرندے اترتے ہیں گوشت کھانے یا دانا کھانے یا پانی پینے کے لیے، اس چھت سے ایک رزق ساتھ لے آتے ہیں، رحمت ساتھ لے آتے ہیں، اور جب اڑتے ہیں، سنے غور سے، جب اڑتے ہیں بہت ساری بلائیں، وبائیں، آفتیں اور پریشانیاں ساتھ اڑا کے چلے جاتے ہیں۔ میں جس گھر میں مہمان آتا ہے کچھڑی لاتا ہے، جب جاتا ہے گٹھڑی لے جاتا ہے، تو پوچھا جب لاتا ہے گٹھڑی تو آتا ہے تو گٹھڑی وہ کیا؟ جب فرمایا جب آتا ہے تو رحمت کی گٹھڑی لاتا ہے، رزق کی، برکت کی، رحمت کی، اور جب جاتا ہے ان کے گھر سے بلائیں، وبائیں، آفتیں، پریشانیاں اس کی گٹھڑی لے کے جاتا ہے۔ دروازے پہ فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، فرمایا یہ گٹھڑی تیری نہیں ہے، تو رحمت کی گٹھڑی لایا تھا، یہ ہمیں لوٹا دے، بس تجھے گھر میں بھیجا اس لیے تھا کہ یہ تیری سیوا اور خدمت کریں، اور ان کے گھر کی بلائیں وبائیں کی گٹھڑی تو لیا، اور وہ فرشتے اس کے سر سے ہٹا لیتے ہیں اور مہمان کو بھی ایک رحمت کی گٹھڑی ڈال کے بھیج دیتے ہیں۔ بے زبانوں کو تلاش کریں، بے زبانوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، صحت ملتی ہے، برکت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، اور بے زبانوں کی وجہ سے اللہ غیب کے خزانے سے عطا کر دیتا ہے۔